अपील है, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है। आज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है सर, उसने आज डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान का है, उसने कि पाकिस्तान 2020 में दुनिया का सबसे ज्यादा महंगाई जो है करने वाला मुल्क होगा। 14.3% महंगाई होगी पाकिस्तान में 2020 में। दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा जहाँ पर उसके बाद भी वज़ीर आज़म चैन लिखते हैं। और अगर इनकी दिनों कोई रही वो भी यार नीचे से नहीं केबल रखी भाई जो भी आगे जैसे आगे करके रख इधर दे और माइक आगे दे। ये डाडी पार्टी है, कसौरी साहब है डाडी पार्टी। ठीक कोई गल बहुत बहुत बेफिक्र तू फिक्र ना कर कुड़ी ठीक है। लेकिन 2 मिनट रह गए ने 6 बजे शुरू हो जाए ना खबर उस तो पहला। हेलो 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 हले मैं जान बुझ के उधर जान बुझ के मुखातब नहीं हो रहा। साडा एलामिया 2 मिनट बाद आना है। पिछले एलामिया की बुनियाद पर तुसीं गल स्टार्ट करना कोई इजाफा हो जाता है। मैं गल्लां कर जांगा पता लग्या ना साडे साडे उत्ते बैठे एलामिया अपना ज़्यादा पोलाइट है, थोड़ा जिहा ठीक करना।
ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਹੋਰ ਲਵਾ ਲਓ ਨਾਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਚਲੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਵਾਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 6-12 ਤਾਂ ਅੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान क्यों जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब मीडिया वाले साथियों का। आज हमने दावत दी थी पंजाब के अंदर हमारी जो सियासी जमातें हैं उनके पंजाब चैप्टर के जो कायदीन थे उनको हमने इनवाइट किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से, और मैं इसमें शुक्रिया अदा करता हूं PMLN, PMLQ, ANP, JUI, जमात इस्लामी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, AWP, JUP और पीपल्स पार्टी, इन सारी जमातों ने आज के इस बैठक में, इस मजलिस में, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बुनियादी तौर पे इस वक्त मुल्क में जारी जो मुख्तलिफ तरह के बहरान हैं और वो बहरान बढ़ते जा रहे हैं और नए बहरान पैदा किए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो मुल्क में इस वक्त तशवीश की लहर है उसके ऊपर एक मुश्तरका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग थी, एक मुश्तरका लाए अमल की तैयारी थी, कोशिश थी। तो मैं अपने तमाम जो हमारे साथी शरीक हुए हैं, तमाम जमातों के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वक्त निकाल के तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी बड़ी वैल्यूएबल इनपुट्स दी हैं जो हम एक मुश्तरका एलामिया की सूरत में अभी आपके सामने पेश कर देंगे। आज का हमारा बुनियादी एजेंडा कोरोना, उससे पैदा होने वाली सूरत हाल और हुकूमती इकदामात थे। एजेंडे का दूसरा हिस्सा NFC और 18th अमेंडमेंट था। तीसरा हिस्सा लोकस यानी टिड्डी दल और उससे पैदा सूरत हाल थी। चौथा बढ़ती हुई महंगाई, मुल्क के अंदर कभी तेल की किल्लत, कभी खुराक की किल्लत, कभी चीनी की किल्लत और उससे उसके ऊपर हुकूमत की बेअमली, और उसके बाद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत ने
जिस तरह नैब के इदारे को इस्तेमाल करना चाहा, जिस तरह FIA को इस्तेमाल करना चाहा, जिस तरह एंटी नारकोटिक्स फोर्स को इस्तेमाल करना चाहा और मुख्तलिफ जमातों की क़यादतों के ऊपर केसेस बनाने के बाद आज भी हमारी क़यादतें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के लोग आज भी नैब की हिरासत में हैं। 7-7, 8-8 माह हो गए, न रेफरेंस चले हैं, न उनकी बेल्स हुई हैं और बिला वजह उनको जेलों में रखा गया है। और उसका मकसद, और फिर रोज हर हफ्ते के बाद एक नई कहानी शुरू कर दी जाती है और उसका मकसद बुनियादी तौर पे सिर्फ ये है कि कौम की तवज्जो असल मसाइल से और हुकूमत की नालायकियों से हटाई जाए। हमारा एक ही मुतालबा है कि ये नैब न्याजी नक्सस ये खत्म हो, नैब के कवानीन दुरुस्त हों और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। अगर हुकूमती ज़ुअमा, अगर हुकूमती वज़रा रमजान से पहले या रमजान के दौरान आज से 1 माह कबल ये पेशीन गोइयां कर रहे थे कि ईद के बाद बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, अपोजिशन के लोग पकड़े जाएंगे, सफाई फिरेगी, और उसके बाद जो सूरत हाल आई है, जो सूरत हाल जाहिर हुई है, या नैब की जिस तरह फुर्तियां आई हैं, वो इस बात को सर्टिफाई करती हैं कि हम जो नैब न्याजी नक्सस का जिक्र करते थे, हुकूमत उसी के जरिए अपोजिशन लीडर हो, उनके पंजाब के अपोजिशन लीडर हो, अब तो हुकूमत के अपने लोग यानी स्पीकर पंजाब असेंबली हो, अगर वो इंडिपेंडेंट माइंड का भी इस्तेमाल करेंगे तो उनके खिलाफ भी, हमारी क़यादत के खिलाफ, हमारे सैयद खुर्शीद शाह साहब पिछले 6-7 महीनों से इनकी कस्टडी में है। इस तरह वो सारे लोग जिनके खिलाफ कोई केस प्रूव नहीं हो रहा, ऑलरेडी उनके खिलाफ केसेस इन्वेस्टिगेट हो चुके। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नैब, और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा, यही बात मुराद अली शाह साहब ने कही कि आप मुझसे स्काइप के जरिए सवाल जो पूछ लें, अगर सुप्रीम कोर्ट वो मीडियम इस्तेमाल कर सकती है अपने मुकदमात सुनने के लिए, हाई कोर्टें कर सकती हैं मुल्की हालात के पेश नज़र, तो नैब के अफसरान की नाक क्यों इतनी ऊंची हो गई है कि वो इस हिफाजती नुक्ता नज़र को जो सुप्रीम कोर्ट मान रही है तो वो मानने को तैयार नहीं है। बुनियादी तौर पे उनका मकसद ह्यूमिलेशन है और लोगों के तवज्जो हटाना है। आज के इस बैठक में बड़ी तफसीली मेरे सारे कोलीग्स ने अपनी अपनी इनपुट दी है, अपनी जमातों की तरफ से अपनी फर्दी, और मैं इनकी इनपुट जो है उसको, और वो यकीनन पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है, जो हम आपके सामने रखेंगे। दूसरा हमारा इशू था, कोरोना का इशू जो था, उसके ऊपर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। पहले दिन से जो बातें हम कह रहे थे, आज वही बातें हुकूमत करने को मजबूर है। आज डॉक्टर्स भी वही कह रहे हैं, आज हुकूमत के अपने लोग भी वही कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं करना, लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं घरों से ना निकलें। पता नहीं इनकी किस बात को माना जाए और किसको ना माना जाए। फिर अजीब बात है, पहले तो कहते थे कि जान है तो जहान है। हम तो सुना करते थे कि लोग कहते हैं जान है तो जहान है, जिएंगे तो काम चलेगा। ये कहते हैं नहीं, माल है तो जान है, यानी पहले पैसे बनाने चाहिए, कारोबार बचाने चाहिए, लोग बचे ना बचे। ये तसव्वुर के साथ अगर मुल्क चलाया जाएगा तो ये बड़ा खतरनाक है। लिहाजा इनकी कोरोना के ऊपर, ये एक वबा है, आलमी वबा है, और ये किसी भी बड़े चैलेंज से बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर और खास तौर पे पाकिस्तान जैसी मईशतों को, जहां पे हमें एक तरफ सेहत की मसाइल हैं, वहीं साथ ही साथ हमारी मईशत को बहुत बड़े मसाइल बिलाशुबा होंगे, मुआशरत को होंगे। उसके लिए इस हुकूमत की कोई तैयारी नहीं है, और हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए कौमी हम आहंगी की जरूरत है। बार बार सारी सियासी जमातों ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, और हर दफा गालियां दी गई हैं जवाब में, इनकार नहीं किया गया, जवाब में गालियां दी गई हैं, और हमने वो भी बर्दाश्त की हैं, इसलिए कि हम कौमी यकजहती की हैसियत समझते हैं। वो जंग थी, दहशतगर्दी थी, सैलाब थे, आलमी रिस्पॉन्स था, कश्मीर था, इन तमाम इश्यूज के ऊपर जब जब
पाकिस्तानी कौमी क़यादत ने इकट्ठे बैठ के यकजहती का सबूत दिया और यकजहती का एक मैसेज दिया, नतीजतन उसका असर कौम के अंदर भी हुआ और बाहर के लोगों ने भी हमारी आवाज़ सुनी। आज हम बुरी तरह उसको लैग करते हैं और ये हुकूमत बुनियादी तौर पे फाशिस्ट है और फाशिज्म में मुशावरत नहीं होती, फाशिज्म में मुखालफ को ख़त्म किया जाता है, मुखालफ आवाज़ दबा दी जाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। ये इनके हथकंडे हैं। और आज की इस मीटिंग के अंदर एनएफसी के ऊपर भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, हम तो बहुत अरसे से अपोजिशन की जमातें कह रहे थे, जब से ये हुकूमत आई 18वीं तरमीम, सूबाई खुद मुख्तारी और एनएफसी को इन्होंने फोकस किया था। बुनियादी तौर पे 18वीं तरमीम के जरिए हमने पाकिस्तान के कौम परस्ती के इशू को हल किया था, हमने पाकिस्तान के उन सुलगते हुए मसाइल को हल किया था जिससे कुछ ठंडी हवाएं आनी शुरू हुई और पाकिस्तान के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट करने के रास्ते छीने गए, खत्म किए गए। आज ये फिर वो इस बहस के जरिए खोलना चाहते हैं। इनको अंदाजा नहीं है कि इस बहस से निकलेगा क्या, ये और कुछ हासिल कर सके ना कर सके, लेकिन ये मुल्क का नुकसान बड़ा कर जाएंगे। हम इसको ये मुतालबा कर रहे हैं। एनएफसी का मसला वसाइल की तकसीम नहीं है, वसाइल का कम होना है। हमारे दौर में हमने अपने दौर में 1100 अरब से 2100 अरब तक पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू को लेके गए थे, डबल किया था। मुस्लिम लीग 2100 से 3850 पे लेके गई थी, डबल किया था तकरीबन। और ये हुकूमत दावे करती थी और हमारा अपना टारगेट था कि अगली गवर्नमेंट हमारी या मुस्लिम लीग की अगर आती तो टारगेट अगले साल का 6000 अरब का था। ये तो कहते थे कि हम 8000 अरब करेंगे। असल मसला ये है कि ये टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके और अब कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। हालांकि कोरोना शुरू होने से पहले कोरोना की तबाहकारियां तो फरवरी मार्च में शुरू हुई, उससे पहले ही ये अपने टैक्स रेवेन्यू के, ये अपने मैन्युफैक्चरिंग के, ये पाकिस्तान के ज़राअत के जितने अहदाफ हैं वो सारे मिस कर बैठे थे, उसमें ये फेल हो चुके थे और अब इनका और बुरा हाल है। तो इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर आमदनी बढ़ाना इशू है, सूबों से आमदनी लेना इशू नहीं है। बल्कि जब सूबों को 18वीं तरमीम में इख्तियारात दिए गए थे, वसाइल भी उसके साथ दिए गए थे, जिम्मेदारियां दी गई थी, महकमे दिए गए थे, तो साथ वसाइल भी दिए गए थे। वो एक फार्मूले के तहत थे और उसका तसव्वुर यह था कि आने वाले सालों में टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। हमें तो कहते थे ये बड़ी खराब हुकूमतें हैं, लोग इनको टैक्स नहीं देते। ये तो बड़े नेकोकार आ गए थे ना, लोगों ने लाइनों में लग के टैक्स देने थे, किधर गए इनके वो दावे। लिहाजा हम गवर्नमेंट के इस गैर आईनी इकदाम को आज की एपीसी मुस्तरद करती है। एनएफसी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, वो आइन के मुतसादम है, उसमें कोई एडवाइजर बैठ के उसका फैसला नहीं कर सकता। लिहाजा सदर पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है, हुकूमत से मुतालबा है कि उसको वापस लिया जाए, मनसूख किया जाए और आइन के मुताबिक एनएफसी का जो नया नोटिफिकेशन है, जो आइन की रूह के मुताबिक है, उसको जारी किया जाए और आग से ना खेला जाए। इसी तरह लोकस इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी वबा है। जिस तरह हमने इनको कोरोना के ऊपर बार बार कहा कि लॉकडाउन कर लो पहले 2 महीने का, और इन्होंने बिल्कुल डिनाई किया, और आज नतीजा क्या है, आज कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। इसी तरह आपको याद होगा पिछले बजट में सारी कौमी क़यादत ने, खासतौर पर आसिफ जरदारी साहब की स्पीच मौजूद है, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर पिछले बजट, आज नया बजट है, उन्होंने कहा था कि ये मुल्क के अंदर टिड्डी दल आ रहा है, आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा खतरा होगा और ये पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा, इसलिए कि फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी। और आज वो बात साबित हो रही है। उस वक्त हमारी बात नहीं सुनी गई। अब जब वो एक वबा के तौर पे फैल गया है, वो इतनी बड़ी अदाब बन गया है, अब हमें फौज लॉन्च करनी पड़ी है। तमाम इदारों को बाहर की दुनिया से मदद मांग रहे हैं और आज भी उस पर तवज्जो कम है। और उसका इलाज निकालने के लिए टाइगर फोर्स का नाम कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया। हमें हैरानगी है, जब से टाइगर फोर्स बनी है, ये टाइगर फोर्स का कहते हैं, वो हमने एक वेब पोर्टल बनाया था, उस पर लोगों ने रजिस्टर किया है। मैंने कल भी इनसे गुजारिश की कि अगर आप चाहें तो हम उसके सबूत दे देंगे। वेब पोर्टल पे लोगों ने नाम जरूर डाले हैं, रजिस्टर वो हुए हैं जो इनकी तहसीलों और जिलों से इनकी तंजीम ने नाम भेजे हैं। लिहाजा
آپ اس ٹائیگر فورس کا ہمیں بتا تو دیں، کرونا میں اس کا کیا رول رہا؟ آج تک اس ٹائیگر فورس نے کہاں کوئی امداد پہنچائی، کہاں لوگوں کو اویئرنیس کی، اور آج لوکس کا مقابلہ، ٹڈی دل کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں۔ ان کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بر وقت فیصلے نہیں کرتے۔ اور ٹائیگر فورس کو بھی آج ہم نے ٹوٹل اس کو بالکل مسترد کیا ہے۔ سٹیل ملز کے ملازمین کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سٹیل مل کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں، اور آج بھی عمران خان صاحب کی ٹیم میں، ان کے گرد و نواح میں وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سٹیل مل کے اوپر بہت پرانی نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، اس کی زمین کے اوپر۔ یہ وہی تھے جو کل مشرف کے دور میں بھی سٹیل مل کو پرائیویٹائز کر کے اس کی زمین کھانا چاہتے تھے۔ آج پھر مختلف ناموں سے وہی کام ہو رہا ہے۔ اس حکومت نے تو کہا تھا، اسد عمر صاحب نے تو فرمایا تھا کہ سٹیل مل کے ملازموں، میری یہ تقریر سنبھال کے رکھنا، اگر حکومت نے اس مل کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی تو میں پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آج سٹیل مل کے ملازم اسد عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم سٹیل مل، ہم ریلوے، ہم پی آئی اے، یہ جو گھاٹے میں ادارے ہیں، ان اداروں میں اعلیٰ بورڈ لائیں گے، اور ان بورڈز کے ذریعے کمپیٹنٹ بورڈز لائیں گے، اچھے چیف ایگزیکٹو لائیں گے، اور ان اداروں کو منافع بخش بنائیں گے۔ آج قوم پوچھتی ہے حضور والا، 20 مہینے میں آپ سٹیل مل کا بورڈ تشکیل نہیں دے سکے، چیف ایگزیکٹو نہیں بنایا۔ پی آئی اے کے اندر تو آپ نے اسینشل سروسز لگا کے وہاں تو آپ نے سرکاری ملازم بٹھا دیے جن کو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ کو سٹیل مل کی ریوائول کی توفیق نہیں ہوئی، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ، یعنی سارے جہان کا خرابی انہی مزدوروں میں ہے۔ 1.5 سال سے اگر ہماری غلطی تھی، مسلم لیگ کی غلطی تھی، ماضی کی کسی حکومت کی غلطی تھی، آپ تو غلطیاں درست کرنے آئے تھے۔ قوم کو بتائیں تو صحیح پہلے کہ آپ نے اس بل کو چلانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، گھاٹے سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ آنسر از نتھنگ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی دنیا میں تو جی یہ 3,000 ٹن کی مل ہے، 10,000 ٹن کی مل ہے، 10 لاکھ ٹن کی ملیں چل رہی ہیں، تو حضور والا آپ اس مل کو پھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ اور ہم نہیں بیچنے دیں گے، ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج کی اے پی سی میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ملک میں بڑی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ آج ہمارے شرکاء نے اس پہ بڑے سیریس کنسرن کا اظہار کیا کہ ہماری حکومت، خاص طور پہ پنجاب حکومت بے بس ہے، آئے دن اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور حکومت بے بس ہے۔ چینی پہ کمیشن بنایا کہ ریٹ بڑھا کے، پچھلے اسی سال ریٹ بڑھا کے شوگر ملوں نے، اور انہوں نے دھاڑی لگائی ہے، ٹانکا لگایا قوم کو کوئی 100، 150، 200 ارب کا، اور کمیشن بن گیا۔ کمیشن نے رپورٹ دے دی۔ پہلی رپورٹ آئی کہ جناب اس سال میں 2019-20 میں، یہ جو آخری مہینوں میں چینی کے اندر فراڈ ہوا ہے، اس کا احتساب کیا جائے۔ جب اپنے لوگوں کے نام آ گئے، پھر اس پانی کو گدلا کرنے کے لیے کہا کہ نہیں 5 سال کا احتساب کرو، بالکل کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ 10 سال کا کرو، بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ اب سنا ہے 1985 تک لے جانا چاہتے ہیں، او بابا آپ 1945 تک لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے جس کمیٹی کو بنایا تھا، ٹی او آرز دیے تھے، پہلے آغاز اس کا کریں، اس سے آغاز کر کے اس کا جزا سزا کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل کریں۔ اور آج کی اے پی سی نے، میں بڑے بھاری دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی اے پی سی نے اس معاملے پہ بھی سیریس کنسرن کا اظہار کیا، اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک غیر ملکی خاتون نے پاکستان کی بہت جرأت والی ہماری قائد محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، ان کی ذات کے بارے میں نازیبا گفتگو کی ہے، جس سے پوری قوم کی دل آزاری ہوئی ہے۔ آج کی اے پی سی نے اس عمل کو شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جماعت تو جو کرے سو کرے، لیکن حکومت وقت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ اور وہ خاتون پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں تک بغیر خصوصی پرمیشن کے کوئی غیر ملکی نہیں جا سکتا، قوم مطالبہ کرتی ہے بتایا جائے وہ کس کی اجازت سے گئی تھی۔ باقی لوگوں اپنے اپنے سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن یہ سوال ضرور ہے
کہ ایسے لوگ جن کے کریڈینشل مشکوک ہیں، جو پاکستان کے اندر حکومت جن جماعتوں کے اوپر اٹیک کر رہی تھی، اب ایک انڈائریکٹ اٹیک آنے شروع ہوئے ہیں. ہم اس سوچ کی، اس طریقہ کار کی مذمت کرتے ہیں. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بارے میں ایسے الفاظ کے اوپر پوری قوم کی دل آزاری ہوئی. اے پی سی نے اس کو شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. میں اپنے سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کوئی بات رانا صاحب آپ ماننا چاہیں؟ اور ہاں، آج میں معذرت چاہتا ہوں رانا صاحب، بہت شکریہ. آج کی اے پی سی نے، جو ہماری پروونشل پارٹیز کی میٹنگ تھی، اس نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اے پی سی جس نے پنجاب کے اندر اپنے ایشوز کو لے کے آئے ہیں، اور ہم نے پنجاب کے ایشوز کے اندر بھی یہ سمجھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نہ صرف سندھ کے ساتھ جاتی کر رہی ہے، پنجاب کو اس کے حقوق نہیں دے رہی، پنجاب کو اس کے وسائل نہیں دے رہی. یہ بتایا جائے کہ 1240 ارب روپے کا وہ پیکج کیا ہے، اس کے کتنا خرچہ ہوا ہے. وہ ایک فیک پیکج ہے، ہم اس کی بار بار وضاحت کر چکے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور اسی لیے ان سارے ایشوز کا تعلق کسی ایک صوبے سے نہیں ہے، پورے ملک سے ہے. آج یہ تجویز آئی تھی کہ ہماری قومی قیادت، ساری جماعتوں کی قیادت سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ قومی ایک جو ہے ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی ہوئی اور اب بھی جلد از جلد، کیونکہ ملک میں بڑے گمبھیر مسائل ہیں اور دن بدن یہ مسائل الجھتے جا رہے ہیں، لہذا فوری طور پہ اس کو ایک قومی اے پی سی کا انعقاد کیا جائے. مہنگائی کے بارے میں نے گزارش کی ہے. آج کل پیٹرول کی قلت ہے، کبھی چینی کی قلت ہے، کبھی آٹے کی قلت ہے، کبھی پیٹرول کی قلت ہے، اور یہ کارٹلز کام کر رہے ہیں. چینی کے کارٹل پہ میرا قوم کے ذریعے سوال ہے حکومت سے، پہلے ادویات کا کیا کیا؟ ادویات کی قیمتیں بڑھیں، آپ نے ایک کمیٹی بنائی، کیا اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ کیا ادویات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں؟ کیا کسی کو سزا ملی ہے؟ آنسر از نو، کیونکہ آپ کے اپنے پیارے موجود تھے. چینی کے ریٹ بڑھے، آپ نے کمیٹی بنائی، اب آپ اس کو اور لے جانا چاہتے ہیں پیچھے پیچھے تاکہ یہ معاملہ گدلا ہو جائے. کریں. ہمارا مطالبہ ہے کہ پہلے اس سال بڑھنے والے جو ریٹ ہیں، جس پہ دہاڑی لگائی گئی ہے، اس کو پکڑیں، اس کے بعد پیچھے چلیں. لیکن کیا چینی کے ریٹ کم نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اگر حکومت کے ارادے درست تھے تو چلو ماضی میں تو جو ہو گیا، اس کمیشن کے بعد تو چینی کے ریٹ کم ہو جاتے. وہ آج بھی اسی طرح چینی کے ریٹ جو ہیں وہ بڑھے ہوئے مل رہے ہیں. اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں کہ ہم مہنگی چینی خرید کے بیچنے پہ مجبور ہیں، یہ کیا دو عملی ہے؟ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. آج یہ بھی ہمارے دوستوں نے کہا کہ مسئلہ کرونا تو ہے، مسئلہ مہنگائی تو ہے، مسئلہ لوکس تو ہے، لیکن اصل مسئلہ عمران خان ہے. اصل مسئلہ عمران خان کی اپنی سوچ ہے. اصل مسئلہ وہ فاشزم، وہ فاشسٹ اپروچ ہے، وہ طرز حکومت ہے جو پاکستان کے اس جو ایک مفاہمتی عمل ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. بار بار کہا جاتا ہے کہ جب جماعتیں بیٹھتی ہیں یہ آپس میں مکمکا کرتے رہتے ہیں. بہت ساری اے پی سیز میں عمران خان صاحب آپ بھی شامل ہوئے تھے. یہ بتائیے کہ سوات والی اے پی سی میں ہم نے کیا مکمکا کیا؟ یہ بتائیے کہ اے پی ایس کے سانحے کے بعد ہونے والی اے پی سی میں ہم نے کیا مکمکا کیا؟ یہ بتائیے کہ وزیرستان کے اوپر آپریشن شروع کرنے سے پہلے ہونے والی اے پی سی میں ہم نے کیا مکمکا کیا؟ یہ بتائیے تو صحیح قوم کو. غلط بیانی کر کے آپ قوم کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور یہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو جس طرح گرفتار کرنا چاہا، جس طرح ہماری باقی قیادتوں کو، اور ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ عدالتوں کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے. عدالتیں بارہا یہ بات کہہ چکی ہیں کہ نیب کا کام تحقیقات کر کے عدالتوں میں کیس دینا ہے. ہم کسی کیس کے اندر یہ نہیں کہتے تحقیقات نہ کریں، لیکن آپ نے لوگوں کو پکڑ کے 8-8 10-10 مہینے، سوا سال، 1.5 سال جیلوں میں رکھا اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تک جا کے لوگوں نے ضمانتیں کرائیں. آج سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ریفرنسز کدھر گئے؟ کسی ایک میں سزا ہوئی ہے اور یہی شہزاد اکبر. یہ تو جھوٹ چتا لیا، اس کو تو ایک کمال ہے. یہ تو پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی، جس کے اپنے کریڈینشلز کے بارے میں ان کی اپنی کابینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں
کہ اس کے تو اپنے اثاثے ظاہر نہیں ہیں، اس کے تو اپنے شہریت کا پتہ نہیں ہے، اس کا تو اپنا کریڈینشیلز کلیئر نہیں ہے، وہ ساری قوم کے مذاق اڑا رہا ہے بیٹھا ہوا. پوچھیں اس سے کدھر گئے وہ اس کے دعوے 200 ارب ڈالر کے جو باہر پڑے تھے، لانے تھے شہزاد اکبر نے، جو لہرا کے کاغذ کہتا تھا میرے پاس ثبوت ہے. کدھر ہیں وہ جو 10 ارب ڈالر ہر مہینے باہر اڑتا تھا ہم روکیں گے؟ کدھر گئے وہ؟ کدھر گئے ہیں اس کے سارے دعوے؟ سوائے لوگوں کی تصدیق کرنے کے کچھ نہیں ہے. اور ہم بالکل یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب کے قوانین کو فوری طور پہ درست کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس بندے سے بھی آپ نے سوال کرنے ہیں تحقیقات کیجئے اور یہ معاملے عدالتوں تک لے جائیے. نیب نیازی نقص قوم کو کسی طرح قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ. ہاں، آج جب کشمیر کے اوپر بڑی واضح طور پہ یہ جو NFC، بہت شکریہ، NFC کے حوالے سے آج جو ڈسکشن ہوئی اس میں NFC کے نوٹیفیکیشن میں کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو NFC میں اگر آپ فارمل حصہ بناتے ہیں تو وہ آئین کے اندر جو طریقہ کار ہے اس میں کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ مجروح ہوا تو پاکستان کا کشمیر کے اوپر مقدمہ مجروح ہوگا. ہمارا یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس سے ان کے عزائم یہ تو نہیں ہیں، پہلے بھی پرویز مشرف کے دور میں ملٹیپل آپشنز پہ باتیں ہوئیں، کہیں یہ دوبارہ شروع تو نہیں کرنے جا رہے. ہم ایسی سوچوں کو ٹوٹل مسترد کرتے ہیں اور ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں. ہم کشمیر کا مقدمہ لڑیں گے اور ان کی آزادی تک ہم ان کے مقدمے کو سپورٹ کرتے رہیں گے. یہ ہمارا ریزالو ہے. جی دیکھیے انصاری صاحب، گزارش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے قابل احترام ساتھی ہیں، پہلے بھی ہم ان کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں. ہماری جماعتیں اپنا اپنا موقف رکھتی ہیں، آج بھی ہم اپنے اپنے ڈفرینسز کے ساتھ اکٹھے ہیں. ہمارے نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف درست ہے، ہم نے ان کے موقف کی تائید کی تھی. اور انصاری صاحب آپ بتائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کسی سیاسی جماعت کا نام ہے؟ اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر، کچھ طریقہ کار کے اوپر ہمارے ڈفرینسز تھے جو وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے ہماری بات درست ہو سکتا ہے ان کی بات درست ہو، لیکن آج اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے. دیکھیے آج ہماری ساری جماعتوں کی طرف سے، ہمارے قیادت سینئر ساتھی بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ قومی قیادت سے کیا گیا، اپنی اپنی جماعتوں کی قیادت سے بھی کیا گیا ہے کہ آپ اس کو قومی قیادت جو ہے وہ اکٹھی بیٹھے اور اس کے اوپر ایک کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنائے. یہ تو ہماری آج کی تجویز ہے، باقاعدہ ریزولوشن ہے. ہوں ساری گلیں آج ہی تو نہیں دس دینی تو. دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو دھرنا دیا تھا، انہوں نے جو لانگ مارچ کیا تھا، وہ اسی بنیاد بہت سارے ایشوز کو ریز کرنے کا ایک طریقہ تھا. ہم نے اسمبلیوں میں یہ معاملات ریز کیے ہیں، آپ کے ذریعے بھی، یہ بھی ایک میڈیا بھی اب ایک بڑی جنگ ہے، اس کے ذریعے بھی یہ جنگ لڑی جاتی ہے پبلک اوپینین کی، یہ بھی کر رہے ہیں.
اور اس کے آگے بڑھنے کے راستے بھی ہم نے کہا نا، بہت سارے فیصلے وہ ہیں جو ہم یہ یہاں بیٹھ کے پنجاب کے لیول پہ نہیں کر سکتے، ہماری قومی قیادت بیٹھ کے کرے گی، لیکن کرنے پڑیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نیب نیازی نیکسس کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر حکومتی وزراء پہلے آنے والے دنوں کی خبر دے دیں تو وہ جوتشی نہیں ہے، اور جوتش سے حکومتیں نہیں چلتی، انفارمیشن ہے، اور ان کو انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ اور اگر وہ انفارمیشن حکومت کو دی جا رہی ہے اور حکومت کی انسٹرکشنز اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہوں اور وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہوں تو نیب نیازی نیکسس نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور جب کبھی حکومت مشکل وقت میں آتی ہے، ان کی نالائکیاں اور کمزوریاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، یہ نیب کے ذریعے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نیب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب نے کسی بندے کو پکڑ کے جزا سزا نہیں کرنی۔ نیب کا کام بنیادی طور پہ اس کو انویسٹیگیشن کرنا ہے، اس سے سوال کرنا ہے، جواب لینا ہے، کنفرنٹ کرانا ہے اور اپنا مقدمہ بنا کے عدالت میں دینا ہے۔ نیب بتائے تو صحیح کہ 8-8 10-10 مہینے لوگوں کو اپنے پاس رکھ کے، سال رکھ کے اگر ریفرنس نہیں بنائے تو کیا قانون کا منہ نہیں چڑھا رہی؟ اور کیا عدالتیں، اور صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہائی کورٹوں نے کیا کہا، سپریم کورٹ نے کیا کہا، اعلیٰ عدالتیں کہہ رہی ہیں۔ لہذا اس کے سکم کو دور کیا جائے، اور ہم کیونکہ سیاسی لوگ ہیں، ہم کیونکہ پارلیمان اور اسمبلیوں پہ بلیو کرتے ہیں، ہم ہر معاملہ عدالتوں میں لے جانے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنے فورمز کے اوپر معاملات کو حل کرانے کی سٹرگل کریں گے، وہ ہماری بڑی سٹرگل ہے۔ چلیے اب دونوں آپ کر لیجیے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پہلے 2 جماعتیں آپس میں لڑتی تھی، تیسری فورس آ جاتی تھی، تو تیسری فورس آئی بیٹھی ہے نا، وہ تو لائی گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت چلنا چاہتے ہیں، ہم دنیا کی ان بیسٹ پریکٹسز کے ذریعے پاکستان کا حل کرنا چاہتے ہیں جو جمہوری اور سیاسی ہیں، اور دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں کبھی ملک نہیں چلا سکتی۔ جہاں جہاں جن ملکوں میں اسٹیبلشمنٹس نے اور ایجنسیز نے ملک چلانا چاہا ہے اور پراکسیز کے طور پر چلانا چاہا ہے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ یہ تجربہ باقی ممالک کا بھی ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے، ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی، دونوں چلا کے دیکھ چکے۔ اب خدا را ان سے ہاتھ باندھ کے کہہ سکتے ہیں کہ اب دنیا جو تجربے کر رہی ہے آپ بھی اس تجربے سے سیکھ لے، اور وہی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمارا کوئی اختلاف نہیں کسی ادارے سے، صرف ایک بات ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی دائرہ کار کے اندر رہ کے کام کرے۔ اگر کسی کے ادارے کو، کسی فرد کو، کسی شخص کو یہ شک ہو کہ میں بہت ذہین ہوں اور میں مسائل کا حل ہوں، کوئی ادارہ یہ سمجھے، کوئی فرد یہ سمجھے، تو وہ تاریخی غلطی ہے، آج تک ایسا ہوا نہیں۔ قانون سازی ہوئی، اس سے پہلے معمول کا بنا کے ایکسٹینشن نہیں ہوگی، لیکن اچانک ہو گئی۔ اب NFC کا معاملہ کا معاملہ ہے، معمول کا بن رہا ہے کہ نہیں ہونے دے گی، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ خاموشی سے آپ دونوں جماعتیں، بڑی جماعتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ خاموشی سے پھر معاملہ ہو جائے گا، NFC 28 فروری ہو جائے گی، آئین ترمیم ہو جائے گی، کہیں اس طرح کا آپ نہیں بنے گا، آپ لوگ آخری دم تک کھڑے رہیں گے NFC اور 28 ترمیم کے دفاع میں۔ دیکھیں اس میں رانا صاحب بولتے میں بھی جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں اس میں جہاں تک 18ویں ترمیم اور NFC کا معاملہ ہے، 18ویں ترمیم جو ہے وہ علیحدہ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے، اور 18ویں ترمیم میں اگر کوئی انہوں نے یعنی ترمیم کرنی ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر یہ اس معاملے میں سیریس ہیں تو یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لے کے آئیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ صرف ان کی جب پرفارمنس کے اوپر بات آتی ہے، کیونکہ یہ پرفارم نہیں کر سکے 1.5 سال میں
किसी मामले पे भी, और ख़ास तौर पे अब कोरोना के ऊपर जब इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आज कल बात उसके ऊपर होनी चाहिए और होनी थी, लेकिन ये इन्होंने पिछले दिनों में एनएफसी ले आए, 18वीं तरमीम ले आए, कल जो है ये वो मिस रिची जो है उसे ले आए। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो फोकस है आवाम का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये इस किस्म के इशू लाते हैं। ये 18वीं तरमीम में या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने में बिल्कुल सीरियस नहीं है, ये कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे। एनएफसी में जो है वो तरमीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो इशू नहीं है। वो इशू सिर्फ ये है कि ये जो टैक्स कलेक्शन है, आज ये कह रहे हैं कि जी वफाक के पास पैसे कम हैं, तो जो कि जो पिछली हमारी एपीसी पंजाब की हुई थी, जो हमने वर्चुअल की थी नेट पे, उसमें भी काफी ने शमूलियत इख्तियार की, तो ये पहला दिन नहीं है। जी जी। और इसमें मैं एक बात में आप में से 2-3 दोस्तों ने ये सवाल उठाया है कि जी आप इन मीटिंग से अब आगे बढ़ के कोई लाहे अमल, कोई अवामी राब्ता। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त यानी पिछले 3 दिन से जो फैक्चुअल जो पोजीशन ऑन ग्राउंड है, लोगों के इन्फेक्ट होने के मुतल्लिक भी और जो डेथ्स के मुतल्लिक जो है वो मैं कोई अपने पास से बात करके जो है वो इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, इस खौफ को। तो ऐसी सूरत हाल में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो किस तरह से अवामी राब्ता या कोई जलसा या कोई रैली या कोई जुलूस या कोई भी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो इन हालात में तो मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, अल्लाह ताला इससे निजात दे पाकिस्तान को भी और बल्कि पूरी दुनिया को। तो उसके बाद जो है ये बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे देश में हैं। और अगर ये कोरोना वायरस का मामला जो है ये मार्च में शुरू ना होता तो 2020 जो है अपोजिशन के तरफ से आर पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो है ये इलेक्शन का साल था, मिड टर्म इलेक्शन का साल था, और इसके लिए तमाम पार्टीज ने जो है वो मिलकर भरपूर जो है वो जदोजहद जी जी। आपका सवाल पहले हो गया, इनसे ले आप फिर आप कर लें। माजी में आपने कुछ वीडियोस की बात की और जुर्म की बात की, वो आप पर मंशियात का केस बना दिया गया। चेयरमैन ऐसा कि एक वीडियो मंजर आप पर आई, क्या आप नहीं समझते कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, या चेयरमैन को उसी वजह से अपोजिशन के खिलाफ ब्लैकमेल किया जा रहा है, या अपोजिशन को अदालत में जाना चाहिए उस वीडियो के खिलाफ कि एक चेयरमैन है और उसकी एक वीडियो और उस पर एक्शन कोई नहीं हो रहा था। अच्छा, मुझे वैसे अपने तौर पे जो कोई सही तरह से अंदाज़ा तो नहीं है कि किस वीडियो की बुनियाद के ऊपर मेरे खिलाफ केस बनाया गया, लेकिन जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो मीर शबीर रहमान के खिलाफ केस बना हुआ है और वो पिछले 90 रोज से जो है वो नैब की कैद में है और उनके खिलाफ अभी तक नैब ये तयन नहीं कर सका कि उनके खिलाफ हमने कौन सा केस बनाना है, किस लॉ के तहत केस बनाना है। और वो यानी नैब ऑर्डिनेंस जो है उसे जिस हद तक हमने देखा है, मीर शबीर रहमान के खिलाफ जो अलेज कर रहे हैं वो नैब ऑर्डिनेंस के तहत कवर होता ही नहीं। उसकी तो इन्वेस्टिगेशन अब आप ये देखें कि 90 दिन में अभी तक ये तय नहीं कर सके, लेकिन एक आदमी को पकड़ के उन्होंने जो है वो बैठाया, इंक्वायरी स्टेज पे बिठा दिया, इन्वेस्टिगेशन नहीं, कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज। हाँ, वेरिफिकेशन स्टेज। जी एक मिनट जरा फिर आ जाइए जी, एक मिनट मैं आप
دیکھیے میں نے تو گزارش کی وہ 1985 چھوڑے 1945 سے حساب کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جس کام کے لیے وہ کمیٹی پہلے بنی تھی, جس کے ٹی او آر تھے, اس کام کو الگ کر لیں, اس کو سیپریٹلی ٹریٹ کرنا چاہا, اور باقی ہر تحقیقات کریں. جہاں تک انڈیا کو چینی بھیجنے کا کئی سالوں بھیجی گئی, صرف 90 کی دہائی میں نہیں گئی. ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ میں چیزیں منگواتے بھی رہے ہیں, بھیجتے بھی رہے ہیں. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے, یہ آمریتوں میں بھی ہوتا رہا ہے, جمہوری حکومتوں میں بھی ہوتا رہا ہے. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ قانون کے تحت ہوئی تھی, جب بھی ہوئی. میں تفصیل کی ڈیٹے مجھے نہیں پتا کہ کس دور میں کتنی چینی گئی, کیا ہوا, لیکن صرف چینی نہیں, بہت ساری چیزیں ہم ہندوستان سے منگواتے بھی رہے ہیں اور آج بھی منگواتے ہیں. آج بھی منگواتے ہیں. انڈیا سے جو ٹریڈ ہے وہ تو ریسنٹلی بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ماضی قریب میں بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہوتی رہی ہے. شاید اس وقت کی پوزیشن میں جو ہے وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب اگر آپ چھوڑ دیں باقی سارے کام, اور یعنی جو اس وقت کی جو ہے وہ ملک کی, قوم کی جو ہے وہ پرائورٹیز ہیں, ان سب کو چھوڑ دیں اور صرف آپ اسی طرف آ جائیں. چینی مافیا جو ہے اس کا بھی آپ 85 تک چلے جائیں, باقی مافیا جو ہے, باقی مافیا آئی پی پی مافیا بھی ہے, سیمنٹ مافیا بھی ہے, ایکسپورٹ مافیا بھی ہے, ٹیکسٹائل مافیا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک این جی او مافیا بھی ہے, ایک فنڈ ریزنگ مافیا بھی ہے. تو ان کا بھی ذرا حساب لگا لیں. جو فنڈ ریزنگ ہوتی رہی ہے 1985 سے آج تک, اور کہاں کہاں سے ہوتی رہی ہے, اور وہ کس کس کا اکاؤنٹ ہے, اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کہاں کہاں سے فنڈز آئے ہیں, انڈیا سے آئے ہیں, اسرائیل سے آئے ہیں. تو چلو ایک دفعہ میرا خیال ہے کہ سب کام چھوڑ کے تو اسی کام کے اوپر جو ہے وہ پوری قوم کی توجہ ہو, تو چلو خیر, شاید اسی سے کوئی خیر کا جو ہے وہ پہلو نکل آئے. تو اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہو جانی چاہیے. اور وہ 23 اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ کلیئر کیے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹے جو لیا ہوا ہے وہ بھی میرا خیال ہے واپس ہو جانا چاہیے, اور اس کا بھی جو ہے فرنزک آڈٹ اس کا بھی ہو جانا چاہیے. میں ایک گزارش کروں, جواز صاحب موجود ہیں, یہ بھی کچھ کہیں گے, اور پھر میں جاوید قصوری صاحب بیٹھے ہیں ہمارے جواز صاحب. جی جواز صاحب. جی پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ میں پہلا آخر سے مارچ میں یہ ڈاکٹرس کے حوالے سے, میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے آواز پڑی, پھر اس کو جیو نے, 92 نیوز نے, سما ٹی وی نے اور بھی چینلز نے اس کو اٹھایا. یہ بات جو بڑی ہوتی گئی, اور آخر کا پھر ڈاکٹرس جو ہے وہ میڈیا کرانا شروع ہوئے, اور عوام کو پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ کہ اس ملک کے اندر کتنا بڑا کرائسس آنے والا ہے. اور اب آپ کے سامنے ہے سچویشن کہ پاکستان میں آج 98,000 کیسز ہیں, اور یہ ابھی صرف 1 لاکھ کراس کر رہے ہیں, اور اس صرف آپ سمجھیں کہ جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس میں سے 22% کا ریشو ہے اس وقت. اگر آپ اس کو پروجیکٹ کریں پوری پاپولیشن کے اوپر 22%, تو یہ تو کروڑوں میں چلا جاتا ہے. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا انڈیا سے کم کیسز ہیں یا ہمارے اس سے کم کیسز ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارے کیسز سے بہت بہت زیادہ ہیں جو کہ رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہ لمحہ فکری ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی اور عمران خان, کیونکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں ہے سوائے عمران خان کے, اور حکومت بھی کچھ نہیں ہے سوائے عمران خان کے. جو ذمہ داری ہے عمران خان کی ہے اس وقت, اور اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بھی عمران خان ہے اس وقت, کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے, اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ عام طور پر غلط کہہ رہے ہیں. اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی میں آپ کو خوش آمدید ملیں گے, آپ کو موقع پرست ملیں گے, آپ کو الیکٹیبلز ملیں گے. یہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت چلا رہے ہیں, اسی لیے حکومت چل نہیں پا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کرونا کا معاملہ بھی صرف آپ ایک کیس اسٹڈی سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ عمران خان کا اپنا احتساب ہونے والا ہے. اور اگر یہ حکومت ختم ہوگی تو آپ یقین کریں سب سے پہلے انہیں کا ہوگا, اس کے بعد پی ٹی آئی کے اور لوگ بھی آپ کے سامنے آئیں گے جو کہ چینی کرائسس میں, پھر آٹا کرائسس میں, اس کے علاوہ بھی اور جتنے بھی آپ کے سامنے ایشوز آ رہے ہیں کہ ان میں بھی شامل آپ کو پائے جائیں گے. یہ تو ہوتا رہا ہے پاکستان میں, جب ایک حکومت جاتی ہے تو اگلی حکومت آ کے اس کا احتساب کم کر دیتی ہے. لیکن اصل بات میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آج, جس کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں, برابری پارٹی پاکستان ایک بات سمجھتی ہے صرف سیاست کے اندر, وہ یہ کہ سیاست صرف عوامی ہوتی ہے.
اور عوامی سیاست کا مطلب ہوتا ہے کہ ایشوز بھی عوامی ہوں، سیاست میں عوامی ایشوز ڈسکس ہوں۔ عوامی ایشوز ہے کیا؟ پاکستان میں 3 عوامی ایشوز ہیں، ایک بے روزگاری ہے، ایک تعلیم ہے، ایک صحت ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس پہ آپ لوگ کبھی سوال تک نہیں پوچھتے۔ میں آپ کے بھی سوالات کو دیکھ رہا تھا، یہ وہی سوالات ہیں جو میڈیا خود پیدا کرتا ہے اور پھر میڈیا انہی سوالات کے پھر دوبارہ جوابات مانگتا ہے۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کاسمیٹک پالیٹکس ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آرٹیفیشل پالیٹکس ہے، اس کا لوگوں کے ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل پالیٹکس کیا ہے کہ اگر کوئی جاب کرتا ہے پاکستان میں، اس کو سوشل سیکورٹی ملتی ہے، اس کو پینشن ملتی ہے، اس کو اولڈ ایج بینیفٹس ملتے ہیں، اس کو اوور ٹائم ملتا ہے، اس کی منیمم ویج کیا ہے؟ پاکستان میں 72 سال بعد بھی آج منیمم ویج جو ہے وہ 17,500 روپیہ ہے۔ آپ اس ملک میں بیٹھ کے کس قسم کی سیاست اور کس قسم کے سیاسی ایشوز کی بات کر رہے ہیں جو کہ کبھی کسی خاتون کے کسی کے بارے میں بات کرنے پہ ہے، کبھی NFC وارڈ دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا اس پہ ہے۔ اصل بات یہ کہ تمام پارٹیز جتنی بھی ہیں ان کا انتظار میڈیا اس بات پہ کرے، تمام پارٹیز کا کرے کہ انہوں نے عوامی ایشوز کے اوپر سیاست کب کی ہے، کب کرنی ہے اور اس کے لیے وہ کیا لایا بتاتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر آج اس APC کے بعد سب سے بڑا ایشو یہی کھڑا ہوگا کہ عوام کا کیا کرنا ہے اس ملک کی۔ آپ سب بھی روزگار ماشاءاللہ آپ کو مل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی انسان پاکستان میں 1 لاکھ روپیہ بھی کماتا ہو تو کیا وہ اپنی فیملی کو عزت کے ساتھ پال سکتا ہے؟ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر اس وقت 17,500 روپیہ آپ دیتے ہیں وہ بھی ملتا نہیں ہے۔ لوگ 10,000 8,000 6,000 روپے پہ کام کرتے ہیں لاہور جیسے شہر کے اندر۔ یہ اصل ایشوز ہیں پاکستان کے اور یہ چونکہ انڈر کرنٹس میں ہیں، لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، اس سے جو اوپر آرٹیفیشل پالیٹکس ہوتی رہتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر لوگ بہت غریب ہیں، بھوکے ہیں، پریشان ہیں، تعلیم نہیں ہے، 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا آپ کے ہاتھ میں۔ یہ اصل ایشوز ہیں۔ عمران خان چونکہ اس وقت حکمران ہے تو یہ عمران خان کا فرض ہے کہ سارے مسائل کو حل کرے کیونکہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، سب کو پتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اسٹریٹ بل کا بھی آپ نے دیکھ لیا، وہ جھوٹ اتنا بڑا جو اسد عمر، پہلی بات تو یہ کہ اسد عمر کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ ایک بات بتائیں کہ عمران خان ایک صاحب کو کہتے تھے یہ سارے مسئلے حل کر دیں گے پاکستان کے جمائیں گے، اور تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے ان کو نکال دیا، آپ کے سامنے نکالا، اس کی جگہ IMF سے لوگ لے آئے، اب ان کو دوبارہ پلاننگ کمیشن میں رکھ لیا۔ اب وہ جو ہے آگے ہمارے سامنے پریس کانفرنس پھر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ اور اب وہ صاحب جو ہے ان کی پرانی ویڈیو نکل آئی ہے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ اب اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا، میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں گا، PTI چھوڑ دوں گا۔ تو چھوڑے نا PTI یار، آپ بات چھوڑ دیں۔ اور عمران خان کے تو اتنی چیزوں پہ استعفیٰ بنتا ہے کہ وہ جو کہتے رہے ہیں وہ انہوں نے نہیں کیا، اور جو کہتے تھے میں نہیں کروں گا وہ آج کر رہے ہیں، اور آپ سب کو یہ معلوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج عمران خان بھی ابھی PTI بھی جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مافیا کی پارٹیز ہیں، انہیں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ جب تک عوامی پالیٹکس کی ہوگی، جب تک عام لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، پارٹیسپیٹری پالیٹکس کی ہوگی، اور یہ پارٹیسپیٹری پالیٹکس جو ہے یہ ڈیموکریسی کا سب سے بڑا حسن ہے، یہ تو ہوتی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو جب تک لوور مڈل کلاس جو 2.5-3 کروڑ ہے اس پاکستان میں، اس کے اندر سے نمائندے نہیں نکلتے آپ کے، اور جو کہ لا میکنگ کے اندر آئے پروونشل اسمبلیز میں اور نیشنل اسمبلیز میں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کے مزدور کسان ہیں جو کہ آپ کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 18-19 کروڑ ہیں، ان لوگوں کو جب تک آپ اس میں پارٹیسپیٹری پالیٹکس میں نہیں لاتے جو ڈیموکریسی کے اندر ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے، پاکستان میں کبھی بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ عام آدمی کو نہیں دے سکے گی۔ یہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی ہے، اس سے ہمیں کیپٹلزم کے اندر ایک آپ سمجھیں ایک ڈیفینڈر کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ بیسکلی سیکیورٹی فراہم کرتی ہے ریاست کو کہ کیپٹلسٹ کی ریاست رہے، عام آدمی کو کچھ نہ ملے۔ جب تک اس کے اوپر پالیٹکس نہیں ہوگی کہ عوام کو سب کچھ ملے، انشاءاللہ سر، رہیں گے پاکستان کی پالیٹکس۔ شکریہ جی۔ جاوید قصوری صاحب، ایک منٹ، جاوید قصوری، جاوید ٹائیگر فورس ہے کہاں؟ ہم تو ٹائیگر فورس ہے کہاں؟ نہیں، میں ہمیں تو کبھی نظر نہیں ہے ٹائیگر فورس۔ اوکے، ٹائیگر فورس ہے کہاں؟ آپ کو کہیں نظر آئی ہے؟ میں گزارش کروں میں جاوید قصوری صاحب سے گزارش کروں گا اس سوال کا بھی ذرا جواب دیتے ہیں۔ میں بھی دیتا ہوں۔ اور میں دعا
دعا کروں گا خاص طور پر اپنے ان صحافی بھائیوں کے لیے جو اپنی ڈیوٹی ادا کرتے کرتے اس کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے تمام میڈیا ہاؤسز کا ہم نے سپرے کروایا ہے اور وہاں جا کر کے ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات ہو سکتے تھے خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم نے اسے سر انجام دیا ہے. میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ محترم قائرہ صاحب نے متفقہ اعلامیے کے حوالے سے جو آج کے 3 نکات تھے اس کے اوپر آپ کے سامنے بریفنگ رکھی ہے. سب سے پہلا نقطہ کورونا کے حوالے سے ہم حکومت کو مکمل طور پہ ناکام سمجھتے ہیں. کورونا کے ایشو کے اوپر حکومتی اقدامات نااہلی اور اس کی اپنی ضد انا اور ہٹ گرمی کی وجہ سے اس ملک کے اندر قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکی اور آج اسی وجہ سے پورے ملک کے اندر یہ وائرس جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے. اس کی تمام ذمہ داری مرکزی حکومت پہ عائد ہوتی ہے. کنفیوژن پہ مبنی اس کے فیصلے اس میں شامل ہیں. اور میں اگلی گزارش کرنا چاہتا ہوں پنجاب حکومت اس وقت جو کوارنٹائن سینٹرز ہیں آپ سارے میڈیا حضرات اس کی طرف توجہ کریں. وہاں پہ چند ہزار مریض ہیں لیکن وہ مریض اس وقت جس حالت کے اندر ہے یہ حکومت انہیں سنبھالنے کی سکت نہیں رکھتی. بد انتظامی اور کرپشن کی آماج گاہیں وہ کوارنٹائن سینٹرز بن رہے ہیں. ہم نے اس کی مذمت کی ہے اور ہم حکومت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ فی الفور ان لوگوں کے علاج معالجے کی ٹھیک سہولیات فراہم کرے. یہ بھی عرض کروں کہ جو 1200 روپے کا پیکیج دیا گیا وہ پیکیج چند دنوں کے لیے تو میڈیا کے اوپر اس کا بڑا شور ہوگا تھا لیکن آج گراؤنڈ کے اوپر اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. حکومت نے 1200 روپے نام پہ قوم سے جھوٹ بولا ہے. لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا اور اس حوالے سے بھی ایک دغے سے کام لیا گیا ہے. میں اگلی گزارش کرنا چاہتا ہوں اور وہ خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ میڈیا اس کی طرف توجہ کرے. یہ جو کرونا وائرس سے فوت ہونے والے لوگ ہیں اور جن کی ڈیڈ باڈیز کے لیے جو SOPs بنائے گئے آغاز میں وہ خوف کی بنیاد پہ بنائے گئے تھے لیکن WHO کی وضاحت کے بعد سندھ گورنمنٹ نے تو SOPs کو چینج کر دیا لیکن پنجاب کے اندر اب تک بھی وہی SOPs ہیں. ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے نہیں کی جاتی. وہ اب اس کے جنازے کا اہتمام نہیں ہو پاتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور ورثاء کے درمیان جگہ جگہ لڑائی چپکلش اور انتشار پیدا ہو رہا ہے لیکن یہ حکومت ابھی تک اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکی. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پنجاب حکومت فی الفور ان SOPs کو اثر نو مرتب کرے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی وبا ہے لیکن یہ حکومت کوئی دوسری رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپوزیشن کی رائے ہو وہ کسی اور فرد کی کوئی مشاورت ہو کوئی رائے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لاہور جیسے شہر میں آپ کے تمام ہاسپٹل وہ اوور ہو چکے ہیں. وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے اور لوگ اپنے مریضوں کو لے کر کے مارے پھر رہے ہیں کہ وہ کہاں لے کر کے جائیں. ہم حکومت پنجاب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں پھر فور اضافہ کرے اور وہ نئے وارڈز کا انتظام کرے. وہ مریضوں کو سنبھالنے کا بندوبست کرے. میں اس موقع پہ یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر ہمارا اتفاق ہے. یہ قائرہ صاحب نے ٹھیک بات کہی ہے کہ ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. ہمارا کچھ ایشوز کے اوپر اختلاف رائے ہے لیکن جو اتفاق والی چیزیں ہیں وہ ہم نے یہاں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. کورونا والا ایشو ہم بالکل متفق ہیں کہ حکومت ناکام ہے. 18ویں ترمیم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے وہ آئین کا حصہ ہے لیکن PTI کی حکومت ایک طے شدہ چیز کو پھر متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے. اس لیے کہ کارکردگی کے اعتبار سے پلے کوئی چیز نہیں ہے اور ایک نیا ایشو قوم کو وہ لولی پاپ کے طور پہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تیسری چیز ٹڈی دل کے حوالے سے ہمارا بالکل اتفاق ہے. وہ قومی وبا کی صورت اختیار کر گیا وہ سارا معاملہ لیکن اس حکومت کا المیہ یہ ہے کہ یہ حادثہ رونما ہونے کے بعد بیدار ہوتی ہے. اس سے پہلے یہ سوئی رہتی ہے اس سے پہلے یہ لمبی تان کے سوتی ہے. اور مجھے علامہ صاحب کے جملے سے بالکل اتفاق ہے کہ ماسک پہننے تو منہ پہ چاہیے تھے اس وائرس کی وجہ سے لیکن جتنے وزراء اور مشیروں کی فوج ہے وہ انہوں نے ماسک جو ہے وہ کانوں پہ پہن لیے ہیں اور اپنی زبانوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور کسی قسم کی جو ہے وہ
कोई उसके बारे में टाइगर फोर्स। अच्छा, टाइगर फोर्स के हवाले से मैं अर्ज करूं कि हम शुरू दिन से कहते रहे हैं कि टाइगर फोर्स बनाने के नतीजे में आप इस वबा से निपटने के लिए आप इसको मुतनादा बना देंगे, आप इसको मुतनादा बना देंगे। नतीजा क्या निकला है? आज टाइगर फोर्स, एक तरफ तो पीटीआई की हुकूमत का दावा यह था कि फोर्स किसी की भी प्राइवेट नहीं बननी चाहिए। जब जेयूआई ने मार्च का ऐलान किया तो उनकी एक फलाही तंजीम के हवाले से पूरा प्रोपेगेंडा था कि ये फोर्स है, ये फोर्स नहीं बननी चाहिए, हालांकि वो उनका एक फलाही और उनका एक इंतजामी इदारा है। लेकिन आज पीटीआई की हुकूमत टाइगर फोर्स के नाम से अलहदा से फोर्स खुद अनाउंस कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर एक तरह से तजाद है। और मैं अगली बात अर्ज करूँ कि टाइगर फोर्स ग्राउंड के ऊपर कहीं मौजूद नहीं है, इसकी कोई कहीं एक्टिविटी नहीं है। और जिस तरीके से आपको इस टाइगर फोर्स का चर्चा मीडिया में नजर आता है, आप कभी ग्राउंड पे उतरे आपको कहीं इसका वजूद नजर नहीं आएगा। पीटीआई की हुकूमत ने टाइगर फोर्स का अनाउंस करके कौमी यकजहती को इस वबा के खिलाफ भी मैं समझता हूँ पूरी तरह पारा किया है। आखिरी गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि एहतसाब और नैब के हवाले से यहाँ बात हुई है, मैं इसकी वजाहत जरूरी समझता हूँ। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र ये है कि करप्शन वो माजी की हुकूमतों के अंदर हुई हो या आज पीटीआई की हुकूमत के दौर में हो रही हो, एहतसाब का रास्ता बोर्ड होना चाहिए और सबका होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि माजी की हुकूमतों को तो आप एहतसाब के पिटारे में लाएं और जो पीटीआई के अंदर शामिल हो जाए उसे आप समझे कि वो पवित्र हो गया है और वो उसको आप एक जायज़ना वहां दे दें। ये पीटीआई की हुकूमत ने एहतसाब के सारे अमल को मुतनादा बनाया है और उसकी शफाफियत को मशकूक कर दिया है। हम ये समझते हैं कि एहतसाब का अमल वाज़े, शफाफ, का रास्ता बोर्ड होना चाहिए। करप्शन इस मुल्क का इशू है, लेकिन पीटीआई जिस नारे की बुनियाद पे वजूद में आई थी उसने इसको एक टूल के तौर पे भी यूज किया है, लेकिन वो मुल्क की एक लूटी हुई दौलत को वापस लाने की बजाय उसने अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया है। इसलिए एहतसाब के हवाले से हम ये समझते हैं कि इसे एक रास्ता बोर्ड होना चाहिए और इसको एक शफाफ तरीके से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जो इल्ज़ामात उस खातून ने लगाए हैं, पहली गुजारिश ये है कि वो जवाब वो दोस्त दे देंगे, उन्होंने दे भी दिया है। लेकिन हमने जिस बात के ऊपर आज एक बहस जिस पे इत्तेफाक राय था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद क्योंकि इस मुल्क की इंतहाई काबिल एहतराम लीडर थी और अक्रॉस द डिवाइड उनकी इज्जत और एहतराम है, लिहाजा उनके बारे में इंतहाई नाजेबा और झूठ पे मबनी बातें करने पे वो सब ने कंडेम किया है। बाकी हमारी जमात का इशू है, वो मलक असूस को हैंडल करें। थैंक यू। एक मिनट जरा जेयूआई से हमारे दोस्त एक बात करना चाहते हैं। एक बात करें। एक साफी भाइयों का बहुत मशहूर हूँ जी। एक इस हवाले से कि आज आप तशरीफ लाए हैं हमारी जेयूआई के हमारे साथ, और दूसरा इस हवाले से कि आपने इंतहाई टफ हालात के अंदर बगैर किसी इक्विपमेंट के और बगैर किसी हुकूमती मुआवरत के आपने जो कोरोना का ये जो पूरा टन्योर गुजारा है, इस पर मैं अपने साफी भाइयों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। और दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि आज की जो मीटिंग थी ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से अबव थी। हमने इस माहौल के अंदर अपनी गुफ्तगू की है कि हमारी एक इंसानी अलमिया हमारे मुल्क को दरपेश है और ये नाअहल हुकूमत और ये नाअहल इंतज़ामिया इसको टैकल नहीं कर पा रही, तो इसके ऊपर हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं और कौम को आइंदा का इंशाअल्लाह लाहेअमल भी देना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आप सब, आपका और तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत मेहरबानी। थैंक यू।